اور عمدہ بنایا ہے۔ وہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وقت ہے، بہت اہمیت ہے۔ ہم لوگوں کے معیارات، ہم لوگوں کی ترجیحات وہ الگ ہیں۔ ہم لوگ جس زاویے سے کسی انسان کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی قیمت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار اور زاویہ وہ بالکل جدا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کی مجلس میں دی۔ ایک شخص آیا، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، حالت بہت اچھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس آدمی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر کسی جگہ نکاح کا پیغام دے گا تو اس کا نکاح کا پیغام قبول کر لیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور اگر یہ آدمی کسی مجلس میں جا کے شریک ہوگا تو اس کو اہمیت دی جائے گی، اس کو عزت دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور مسلمان گزرے، ان کی ظاہری حالت بالکل ابتر تھی، میلے کچیلے کپڑے، سادگی، اور بالکل کوئی کر و فر نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دیں گے تو تنگ دست ہیں، ان کا نکاح کا پیغام قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو وہ سفارش قبول نہیں ہوگی، اور اگر یہ کسی مجلس میں جا کے بیٹھیں گے تو ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پہلے جیسے آدمی سے ساری دنیا بھر جائے، اس ایک آدمی کے برابر اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں معیار بتایا کہ انسان کی اہمیت اس کی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ انسان کی جو قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ لگتی ہے۔ اب ہم دارالفتاء میں ہوتے ہیں نا، پہلے آتے تھے لوگ شرعی مسائل پوچھتے تھے، وراثت کے مسائل پوچھتے تھے، طلاق کے، نکاح کے، بیعات کے۔ اب لوگ اتنے معاشرتی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، لوگ آ کے ہر گھر کا یہی رونا ہے کہ انسان جو ہے وہ بے قیمت ہو گیا ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کی خاندان میں بھی ویلیو ہے، اس کی گھر میں بھی اہمیت ہے، اور جو بیچارہ تنگ دست ہے، نہ اس کے گھر میں اہمیت ہے نہ اس کی خاندان میں کوئی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو امت کا ہر وقت غم رہتا تھا کہ کسی طرح یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو قریش نے ایک مطالبہ کیا کہ یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اگر یہ آپ سے دور ہو جائیں تو پھر ہم آپ کی بات سننے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ہمارے لیول کے لوگ آپ کی مجلس میں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا دل میں کہ اگر یوں کر لیا جائے کہ جو مسلمان ہیں، غریب مسلمان، ان کے لیے ایک الگ وقت مقرر کر دیا جائے اور ان کے لیے ایک الگ وقت مجلس کا مقرر کر دیا جائے، تو ان کو بھی دین کی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور مسلمانوں کو کوئی حرج بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو دور نہ کریں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ انسان کی اہمیت بتائی کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ سردار ہوں گے، اور یہ ٹھیک ہے یہ تنگ دست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد کائنات کے جو امتی ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابوبکر کو کسی بات پہ تکرار ہوئی،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے کوئی بات کہہ دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، جا کے حضور کو بتایا کہ فلاں نے مجھے ایسے کہا ہے۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے، تم سب نے میری تکذیب کی تھی، صرف یہی تھا جس نے میری تصدیق کی تھی، کہ میری وجہ سے تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ بحث کرتے ہو۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کہ حضور ان کی وجہ سے سب صحابہ کو پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا، تو ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے مدینہ۔ اب غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، احد بھی ہو چکا ہے۔ اب جب وہ آئے تو حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو سفیان کو دیکھا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کوئی ایسی بات کہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو، تمہیں نہیں کہنی چاہیے۔ یہ ناراضگی سے کہا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایسے ایسے انہوں نے ابو سفیان کو بات کی ہے، تو میں نے ان کو ایسے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ان غریب مسلمانوں کو ناراض کیا ہے، اگر ایسا ہے تو آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اہمیت بتائی ہے کہ یہ ظاہری وضاحت، یہ ظاہری وضاحت اس کی وجہ سے انسان کی اہمیت نہیں ہے۔ جتنا انسان کمزور ہے دنیا میں، اتنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر وہ آدمی جو کمزور ہے اور معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہے، اگر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے اللہ اس کو جھوٹا نہیں کریں گے، اللہ اس کی قسم کو پورا کریں گے۔ اور ہمارا معاشرہ اب ایسا بن گیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ہاں جو سب سے کمزور ہے وہ سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ ہر گھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی ہے نا، اس میں یہ اہمیت رکھی ہے کہ جو سب سے کمزور ہے اس پہ زیادہ توجہ دو۔ حضور نے ایک صحابی آئے، کہنے لگے میں کمانے جاتا ہوں، میرا بھائی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اخراجات کا بوجھ بھی مجھ پر ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا حل ترزقون اور تنصرون الا بضعفائکم، یہ ذہن میں رکھو، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کی جو مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی بدولت ہے۔ اب ایک ہی جیسے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کو اللہ ترقی دے دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اب دوسرا آدمی اسی جیسی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کمزور لوگوں کا سہارا ہے، وہ ان کا سہارا بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ تو یہ دستور بیان کیا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک، اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، وہ واپس آپ کے پاس آ گئی ہے، یا بیوہ ہے وہ واپس آپ کے پاس آ گئی ہے، اب جو آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں یہ سب سے افضل صدقہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے۔ اور اب ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جن لوگوں پہ خرچ کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم انہی کو ذلیل کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اب یہ المیہ بن گیا ہر گھر کا۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس میں مشقت اٹھائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان کی پرورش کرنے والا ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں میرے ساتھ قیامت کے اندر۔ تو یہ معاشرے کی تربیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی صرف دنیاوی اس کی وجہ سے کسی کی اہمیت نہیں دینی،
جو جتنا کمزور ہے اتنا اللہ کے قریب ہے، اتنا اللہ کے قریب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے حضور کے کی طرف سے یمن کے گورنر بن کے، حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، تو مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی عرش پہ جا کے لگتی ہے۔ تو میں بھائیو یہ کچھ عرصے سے یہ سلسلہ ایسا چلا ہوا ہے، بہت سارے ایسے مسائل آ رہے ہیں، لوگ گھروں میں پریشان ہیں، کسی بچی کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی بیوہ ہو گئی ہے اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ گھر میں والدین بھی الگ اس کو تانے دیں گے، بہن بھائی بھی الگ اس کو تانے دیں گے، اس بیچاری کی زندگی عذاب بنا دی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کمزور مسلمانوں کو عزت دیں گے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا کما انت اہل ولک الشکر کما انت اہل وصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن بأهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ودرك الشقاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔